بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد محمود رانا، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اف نیٹ ورک۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی طرف سے ضلع بکر میں حلقہ بندیاں کی گئی، جس پر ایک سابق ایم پی اے عامر عنایت خان شاہانی کو اعتراضات تھا اور انہوں نے حلقہ بندیوں کے خلاف اپیل بھی دائر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عامر عنایت خان شاہانی کے عوامی خدمت مہار کے ساتھ اختلافات ہوئے، جس پر نعمانی گروپ کی طرف سے عامر عنایت خان شاہانی کے ساتھ روابط کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور سید اکبر خان نعمانی کی طرف سے عامر عنایت خان شاہانی کو نعمانی گروپ میں شامل کرنے کے لیے کوششیں کی گئی، اور یہ گزشتہ روز یہ جو اتحاد ہے، یہ جو سارا پروسیس ہے، یہ فائنل ہوا اور عامر عنایت خان شاہانی نعمانی گروپ کا حصہ بن گئی۔ اس سارے پروسیس میں حیران کن امر یہ ہے کہ نعمانی گروپ کے ایک بڑے رہنما اور رشید اکبر خان نعمانی کے دیرینہ ساتھی، جو نعمانی گروپ کے پلیٹ فارم سے 2 مرتبہ ایم پی اے کے امیدوار بھی رہے ہیں، حاجی ملک ظہیر احمد اترا، انہیں اس سارے پروسیس میں نظر انداز کیا گیا، اور ان کی جو خدمات تھے نعمانی گروپ کے لیے، اس کو نظر انداز کر کے ان کے مخالف کینڈیڈیٹ عامر عنایت خان شاہانی کو نعمانی گروپ کا حصہ بنا دیا گیا، جس پر نعمانی گروپ کے کارکنان اور عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے بھی اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس فیصلے کے بعد نعمانی گروپ کے رہنما حاجی ملک ظہیر احمد اترا نعمانی گروپ کے ساتھ رہیں گے، یا پھر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، یا پھر کسی دوسرے گروپ کو جوائن کریں گے۔ اس بارے میں بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے حاجی ملک ظہیر احمد اترا کو اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے۔ آج ہم اس سے اس بارے میں بات چیت کریں گے، اور سی آواز نیٹ ورک محمد عدل شبیر راؤ بھی ہماری اس گفتگو میں شامل رہیں گے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں وقت دیا۔ یہ جو پروسیس ہوا ہے، عامر عنایت خان شاہانی نعمانی گروپ کا حصہ بن گئے ہیں اور نعمانی گروپ میں شامل ہو گئے ہیں، نعمانی گروپ کی طرف سے جو ہے ان کو شامل کر لیا گیا، اور گزشتہ روز نعمانی گروپ اپنے پورے لشکر کے ساتھ جو ہے شانی ہاؤس پر پہنچا اور وہاں پر پریس کانفرنس بھی کی۔ حاجی رشید اکبر خان نعمانی جو نعمانی گروپ کے قائد ہیں، ان کی طرف سے اکثر جو ہے سیاسی جلسوں میں اور اکثر مواقع پر برملا کہا گیا کہ ملک ظہیر احمد اترا میرے بھائی ہیں، اور میرا ان کے ساتھ بھائیوں جیسا پیار ہے، اور میں انہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ گزشتہ روز پریس کانفرنس سے قبل بھی رشید اکبر خان نعمانی کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس بارے میں اب مزید کیا لاہ عمل اختیار کیا گیا ہے؟ کیا آپ کو نعمانی گروپ کی طرف سے کوئی پیشکش کی گئی ہے؟ ابھی آپ جو ہے آپ کو کسی حلقے سے الیکشن لڑائیں گے اور آپ نعمانی گروپ کا حصہ رہیں گے، یا پھر آپ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا؟ اس بارے میں آپ کیا رہے ہیں ابھی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 10 سال سے نعمانی خاندان کا اور گروپ کا حصہ رہا ہوں۔ 2013 میں بھی میں الیکشن ہارا ہوں، کسی خاص وجہ سے کوئی عامر نواز خان نعمانی اور میرے دونوں کا ایک نشان ہو گیا تھا، این اے کا اور پی پی کا۔ جی تقریباً وہ 9800 ووٹ ان کا ضائع ہو گیا تھا، اور 7800 ووٹ میرا ضائع ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں رہ گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی، ان کے ایک عزیز تھے حبیب اللہ خان، انہوں نے بھی 13,000 ووٹ لے تھے، وہ بھی نعمانی گروپ کا ووٹ تھا نا، نعمانی کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا نعمانی گروپ کا ووٹ جی۔ اور کچھ ان کے پہلے کے درینہ ساتھی تھے بیر علی سردار، انہوں نے بھی 12,000 ووٹ لے لیا تھا، وہ بھی نعمانی کا ووٹ تھا۔ اس کے باوجود ہی میں، اگر میرا ووٹ 7800 ضائع نہ ہوتا تو انشاءاللہ میں الیکشن میں جیت گیا ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اور رشید اکبر نے سیاسی تعلق کو ایک دوستی میں بدل دیا جی، پھر ہم اکٹھے رہنے لگے۔ انشاءاللہ ہم رہے 10 سال، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کئی بار زیارات پہ بھی گئے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم تو ایک دوسرے کی دعا گو ہوتے تھے کہ اللہ کرے۔ کئی بربلا کئی دفعہ مجھے رشید اکبر صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کرے یار میں آپ کو ایم پی اے دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایم پی اے بنا دوں، تو میں بھی کہتا آمین، میں ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ کرے آپ بھی جیت جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی زندگی میں آپ کے علاوہ کسی کو امیدوار نامزد نہیں کروں گا۔ ہاں بالکل بالکل اسی طرح۔ پھر جی حالات کچھ بگڑتے گئے 2 ماہ سے، تو میں خان صاحب کے علم میں لاتا تھا، تو اس طرح سید اکبر کر رہے، اس طرح کر رہے، وہ مجھے بربلا کہتے یار آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ جی۔ آخری دفعہ، آخری جو ان کا یہ ایک وہ چلا تھا
وہ کیا بولتے ہیں ایک پیغام چلا تھا. سر آواز وطن نیٹ ورک پہ بھی ہم نے رشید اکبر خان نعمانی کا انٹرویو کیا اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ ملک ظہیر احمد اترا کے بارے میں آپ کی کیا رائے. ان کا یہاں بھی کہنا تھا کہ میں ملک ظہیر احمد اترا کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کو ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا. اس کے باوجود وہ پھر پریس کانفرنس میں چلے گئے اور وہاں پر اعلان کر دیا. سر میں بتا رہا ہوں نا وہی پھر سعید اکبر خان سچی بات ہے وہ چاہتے تھے کہ کوئی میری جگہ پہ کوئی اور کینڈیڈیٹ آئے. کوئی کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے میرے پیچھے, لیکن وہ اس میں کامیاب ہو گئے کیونکہ عامر مر رہا تھا کہ میں کسی طرح 92 میں آ جاؤں اور میری امداد بھی نعمانی صاحبان کریں. انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ جو 92 کا حلقہ ہے نا یہ سب نعمانیوں کا حلقہ ہے. یہ واضح ہو گیا نا میری 92 بنا ہے نا جی, 92 زیادہ ہے, اسی لیے وہ آیا نعمانی کے پاس کہ میں کسی طریقے سے سہارا لیا نعمانی گروپ کا. ہاں جی سہارا کے میں تو اب بھی کہتا ہوں اگر میں نعمانی ہوتا تو میں ان کو کافی لیڈ سے انشاءاللہ جیت گیا ہوتا. میں بربرا کر رہا تھا میرے اور اس وقت نعمانی صاحب اگر حساب لگاتے تو کولج جانے والوں نے بھی مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر نعمانی صاحب آپ کو الیکشن لڑائیں گے تو ہم آپ کی ہر طرح کی امداد کریں گے. آپ اگر نعمانی گروپ نے جو ہے آمنیت خان شاہانی کو آفر کی ہے کہ حلقہ PPP 92 سے وہ الیکشن لڑائیں گے, تو آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آپ آمنیت شاہانی کے مقابلے میں ہر صورت الیکشن لڑیں گے یا پھر نعمانی؟ نہیں میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا. نہیں میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا اور فیصلہ میرا حتمی ہے اس ٹائم بھی وہی فیصلہ کہ میں نے ہر حال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگر اللہ تعالیٰ اور ہر مصیبت سے مان دے تو میں نے الیکشن لڑنا ہے عامر کے مقابلے میں 92 میں. اچھا ملک جی, ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے دفتر تشریف لائے. میرا آپ سے یہ ہے کہ نعمانی اور عامر شاہانی کا جو اتحاد ہوا کیا آپ کے بھائی رشید اکبر خان نعمانی کو پہلے سے یہ معلومات تھی؟ سر میں بتاتا تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا, وہ کہتے تھے کہ یہ بات نہیں ہوگی آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. آپ بتاتے رہے اس کے باوجود وہ مجھے یہ کہتے رہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں, یہ مجھ پہ چھوڑ دیں میں ان سے بات کروں. 2 دن پہلے اب 2 دن ہے 4-5 دن پہلے میں نے بولا تھا آج میں ان سے فیصلہ کر لوں گا. تو پھر ایک سعید اکبر خان کی وائس ریکارڈنگ چلی کہ ہم وہ کچھ کرنے والے ہیں اتحاد اور بکھر ڈھالنا گروپ کی کمر روڈ ہے, یہ بھی میں نے ان کو جو ہے نا وہ واٹس ایپ کی. اس کے بعد وہ اس پہ ایکشن بھی لیا بھائی اسے کچھ ناراض بھی ہوئے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کریں قومی کا بھی آپ کا کینڈیڈیٹ ڈھونڈ لیں. یعنی میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جب آپ کے پاس لاسٹ ٹائم سعید اکبر حمید اکبر وغیرہ آئے انہوں نے آپ سے یہ جملہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور چل کے رشید اکبر خان کو منائیں کہ وہ مان جائے آپ بھی مان جائے اور وہ بھی الیکشن. بالکل انہوں نے کہا جب میں وہ اسی وائس پہ ان کا جھگڑا ہوا تھا نا وہ ناراض ہوئے, جھگڑا تو یہ ہوگا بھائی میں ناراض ہوئے تو مجھے آئے میرے پاس بالکل آپ کی بات صحیح ہے تو کہ آپ ہمارے ساتھ چلے ہمارے آپ کا حصہ ہے آپ ان کو بھی بنائے اور ہم سیاست میں کچھ جو ہے نا تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ ہمارا حصہ بنائے. میں بات سنیں آپ وہ آپ کا بھائی ہے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں آپ بڑے بھائی ہیں آپ ان کو خود منا رہے ہیں میں کیا چیز ہوں میرے جو بھائی ہیں اس میں لا محالہ کوئی شک نہیں ہے تو آپ خود منائیں. دوسری بات میں رہے گی بات ڈیولپمنٹ آپ اس سے فیصلہ کر چکے ہیں میں نے بولا بالکل 92 میں لڑانے کا میں کیسے آ جاؤں گا عامر شاہانی بھی وہاں پہ ہو اور میں بھی وہاں میں نے تو خان صاحب ہر حال میں الیکشن لڑنا ہے معذرت آپ سے آپ میرے پاس آئے ہیں آپ میرے اس وقت بھی بھائی ہیں آپ ناراض بھی نہ ہونا میں نے الیکشن ہر حال میں لڑنا. اچھا ملک جی آپ سے میرا اگلا یہ سوال, آپ ہمیشہ اپنے بھائی رشید اکبر خان کا احترام بھی کرتے رہے اور ہمیشہ ان کے پیچھے چلتے رہے جی, آپ کیا سمجھتے ہیں عامر شاہانی کیا ان کے پیچھے چلیں گے یا ان سے 2 قدم آگے چلیں گے؟ میں نے رشید اکبر کو کہا ہے میں نے بولا ہے مجھ سا صحیح آپ کو میں دیکھ لینا میں آپ کو گنٹی کیا مجھ سا کوئی وفادار جب ملے مجھے بتانا ضرور جس طرح میں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے نا وہی سے اگر مل گیا تو میں آپ کو پوچھوں گا صحیح ضرور. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے اگلے 6 مہینے یعنی الیکشن کے بعد
चलता नजर नहीं आता। सर इलेक्शन में बहुत दूर की बात है, अगर इलेक्शन नहीं होते मसलन, ठीक है, ये भी है ना कि हो सकता ना हो, इलेक्शन डिले हो जाए, उससे पहले टूट जाएगा ये। अच्छा, ये इत्तेहाद देर पर नहीं है। ये बिल्कुल देर पर गैर फितरी इत्तेहाद है, सही, क्योंकि हमने तकरीबन एक इलेक्शन के सिवाय हम सारे इलेक्शन निमानी और हम लड़े आपस में इकट्ठे हो गए उनके साथ। सही है, पता नहीं क्या वजह हुई है सईद अकबर खान को, क्या मुझसे उनको नाराजगी है कि वो इस एक ही हल्के के पीछे पड़ गए, हालांकि 5-6 हल्के और भी तो हैं ना। अच्छा, मेरा मलिक साहब आपसे इसी वे कि मैं राना साहब, जी जी, आपने कहा कि सईद, इसका मतलब है सईद अकबर खान आपको अच्छा नहीं जानते थे, या वो ये समझते थे कि ये कमजोर कैंडिडेट है, इसको हटाया जाए, और भाई को भाई से जुदा करने में सईद अकबर खान निवानी कामयाब हो गए? ये आपको पहले से पता तो था ना कि सईद अकबर आपके साथ ठीक नहीं है? मुझे पता था, लेकिन मैं रशीद अकबर को नहीं छोड़ सकता था। अगर रशीद अकबर की इजाजत होती तो मैं कब का छोड़ गया होता। अच्छा, और बात यह जो बात करते हैं कमजोर कैंडिडेट वाली, जी अगर मैं कमजोर कैंडिडेट था जी, तो आमिर उधर क्यों आया इलेक्शन लड़ने के लिए? उधर ढांढ के साथ रहते तो मुझे आप हराता ना। नवानी ग्रुप में शामिल हुआ है वो, ठीक है, 2013 में मैं हरा, ठीक, मेरे जो वोट थे मैंने आपके पास सारी पूरी कंडीशन बता दी, तकसीम भी हो गया और वो गलत डबल वोट कैंसिल हो गया। 53,000 वोट हासिल। अच्छा, 18 मैंने 53 किया, और सईद अकबर खान को हमने कितने दफा बोला था, खुदा के लिए खुदा के लिए खुदा के लिए उनको आप मिलें, उनको आप इत्मीनान में लाएं और टिकटें लें। पीटीआई पाकिस्तान ये 2013 की बात कर रहे हैं, 18 की, करो। और यही बात, ये जो आप जिस मसूख को उन्होंने शामिल किया, उसने कहा था सईद खान अब चांस अवेल नहीं कर सके, हमने अवेल कर लिया है। सही, उन्होंने टिकट ले ली, बिल्कुल तरीके से इन्होंने चांस अवेल, इसको खास पहले पता था, इसने भाई को बलि चढ़ा दिया, मुझे भी बलि चढ़ा। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि जो इस वक्त तक सूरत हाल चल रही है, फैसले सईद अकबर खान कर रहे हैं, और वो अपने भाई को हरवाने में जो किरदार अदा करते रहे वो सईद अकबर। इसमें अच्छा, कोई दो राय नहीं है इस बात में। सईद अकबर के गलत फैसले हैं। गलत फैसले जो ग्रुप के लिए देखिए, जो पहले गुलाम असगर खान साहब के फैसले होते थे, इस तरह होते थे। जब तक वो रहे हैं और पोजीशन थी दीवानी ग्रुप की, बिल्कुल, जब से इनकी बागडोर सईद अकबर के हाथ में आई है तो यही अंजाम हो रहा है। खालिस मुखलिस दरीना दोस्तों को छोड़ रहे हैं। आप बेशक आप ये मैग लें ना सर, शहर में चले जाए, बिल्कुल, शहर में मैग घूमें, आप तजिया करें कि उनका साथी कौन था, इनसे मुखलिस था, या आप आवाज क्या है शहर की, आप शहर की आवाज चाहिए, मैं नहीं बोलता। अच्छा, ये बिल्कुल ही आपकी बात वजह है। शहर के साथ साथ आवाम के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और जो साबका दौर में आमिर खान शानी की तरफ से नवानी ग्रुप के बारे में जो बातें कही जाती थी, और नवानी ग्रुप की तरफ से आमिर खान शानी के बारे में बातचीत, उन चीजों को लेकर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बातें नहीं थी ना, खाली बातें नहीं थी, ये शानी की वो ज्यादतियां थी हमारे ग्रुप के लोगों के साथ, जो निवानी की तरफ से ग्रुप में थे लोग, 10 साल से अपोजिशन काट रहे थे, उन पे पैर दर पैर ज्यादती हो रही थी, लेकिन वो खड़े थे ग्रुप में। इस तरह से नहीं होता। आज मुझे निकाल दिया गया, कल आपको, आप उनके दरीना साथी आपको निकाल देंगे, कोई मतलब वो आज आपको जो पसंद आए, आपकी ये पसंद की बात तो नहीं है ना, जो ये तो ग्रुप की बात है। समझदार, जहाँ बंदे का पूरा मरना जीना लगा होता है, 10 साल गुजारे हो, 10 साल गुजारे, बस अपनी उस पे अब आपको बंदे को अपनी उस पे करने पे आता है, एहसास होता है कि हमने क्या किया है और इन्होंने क्या किया है। ये देखे नहीं, 13 का वो था, 13 के बाद का था, 13 का था जब हमने 780 मेरे पे हुआ था, पुलिस मुझे मारने आई थी, तो वो तो हमारे जानने वाला सचो था, डीएसपी ने कमरे साहब आप चले जाए, जब हमने धरना लगाया हुआ था, सही है, हमीद आमिर नवाज मेरे साथ था, तो मैंने आमिर कहा चलो ये अब क्या करें, खले जलने या वो घर जिलो को दफनाओ गरीब मुर्दे को, सही, उसी के बदले में धरने के बदले हम पे रहो सब 780 लगा। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इस बात के वो गवाह है। आपकी कुर्बानियों को अक्सर नजरअंदाज किया गया, और आपने ग्रुप के लिए इतनी खिदमत को नजरअंदाज करके आमिर खान शानी को नवानी ग्रुप में शामिल किया। इस वक्त जिला बखर में 2 बड़े सियासी धड़े हैं, एक अवामी खिदमत महाज है और एक नवानी अवामी महाज।
اب نعمانی عوامی محاذ کی طرف سے عامر عنایت خان شانی کو ملا لے گیا. اب اگر نعمانی گروپ آپ کو امیدوار نامزد نہیں کرتا تو کیا آپ کے دوسرا جو عوامی خدمت محاذ ہے ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے, یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ آپ مل کر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں, یا کوئی روابط کا سلسلہ؟ ہاں جی میرا دوسرا گروپ جو ہے کیا عوامی خدمت محاذ ہے نا, ہاں جی, اس کے طرف سے کئی دوست ہیں جو رابطہ کر رہے ہیں. سچی بات ہے, میں ابھی تک ان کو جو ہے نا یہی کہہ رہا ہوں کہ میں یار دوستوں اپنے سے مشورہ کر رہا ہوں اور یہ بات چیت ہو رہی ہے ہماری, اور میرا دل تو یقین کرو جس طرح سے میری یہ 2-3 دن میں پذیر آئی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا ہے مجھ پہ, عوام کا اتنا مجھے سہارا ملا ہے کہ میں تو خدا کے جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے. صحیح ہے, صحیح, سچی بات ہے سر. آپ بھی دیکھ رہے ہیں اپنا سوشل میڈیا, مطلب رات میرا ایک انٹرویو ہوا تھا تو 20,000 سے وہ کرا کر گیا. بالکل, یہ میری کیا ضرورت ہے, یہ تھا کہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ عوام کی طرف سے اور عوام کی طرف ہے اور میری وفا کی طرف سے, اور لوگ برباد کر رہے ہیں کہ یار ایک آدمی نے اتنی وفا کی ہے اس کو صلے میں کیا ملا ہے. صحیح, یہ بھی کیا ہے. ملک صاحب آپ کے بارے میں ایک بات مشہور رہی کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ آپ نوانیوں کے لیے ATM ہیں, اور آپ جو بھی خرچہ ہے وہ آپ کو ATM اس لیے کہا گیا بھی آپ زیادہ تر خرچہ نوانیوں پہ کرتے تھے. کیا یہ وجوہات تو نہیں اس دفعہ ATM میں پیسے ختم ہو گئے اور آپ کو اٹھا کے باہر کر دیا گیا؟ نہیں سر, یہ میں نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے اور میرا ان کا اب علیحدگی ہو گئی گروپ سے, میں گروپ کا حصہ نہیں رہا, لیکن یہ میں اتنی گھٹیا بات نہیں کروں گا کہ رشید اکبر کا میں ATM تھا یا مجھ سے پیسے لیتے تھے یا مجھ سے تیل لیتے تھے. میں بھی سنتا ہوں نا, بالکل بالکل, میں بھی سنتا ہوں. میں ایسی چیز پہ ایسی کوئی بات ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. نہیں سر, نہیں, میں رشید اکبر خان کے بارے میں سوچ بھی نہیں رکھتا, یا ایسی بات اس نے مجھ سے کبھی کی ہو یا ہوئی ہو. اگر میں کسی دن اس کا کھانا کہیں کھلاتا تھا تو وہ بھی مجھے کھلاتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کے برادرانہ تعلقات چلے اس سے بھی بڑھ کے. اچھا, اب اگر رشید اکبر خان نوانی کے ساتھ آپ کا جو ہے نا بہت پیار کا تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے, اگر رشید اکبر خان نوانی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ حلقہ PP 92 سے دستبردار ہو جائے اور کسی اور حلقے سے آپ کو امیدوار نامزد کر دیتے ہیں, نہیں وہ سر راضی ہو جائے؟ نہیں ہوں گا نا, کیسے ہوں گا سر. میں 93 میں جا نہیں سکتا, میرا وہاں گھر نہیں ہے, میرا وہاں حلقہ نہیں ہے. سارا بوجھ وہ سارا وہاں پہ جو جتنا بھی ووٹ ہے نا وہ نوانی خاندان کا ہے. اپنا ایک پیسہ بھی نہ جیسے, اور میں پورا روپیہ ان پہ گزارا کروں تو کیسے ہوگا. آپ کا ووٹ بینک سارا PP 92 میں, PP 92 آپ کی کہاوت وہاں ہے. PP 92 آ رہے ہیں, کھوڑ آ رہے ہیں, ہمارے گڈولا ہے, کھوکھر آ رہے ہیں میری برادری, جو میرے برادران میں سو سارے 92 میں. کوٹلہ جان کے ملک اصغر علی گاوڑ کی طرف سے بھی MP کے الیکشن لڑنے کا اعلان. دیکھو وہ اعلان, وہ کیوں ہے اعلان, یہ اعلان کیوں ہے, دیکھو نا, اس کے پیچھے بھی تو کوئی بات ہوگی. نہیں یہ بھی فیصلے کا بڑا تعلق ہے. نہیں سر, میں احمد نواز خان جب الیکشن لڑا ادھر اسفر بھی تھا, میرا عزیز ہے اسفر خور صاحب, میرا عزیز ہے. میں نے ان کی پر چھوڑ دیا نوانیوں کے لیے. ٹھیک, سعید اکبر لڑا, پھر میں نے اسفر کو چھوڑ دیا. سعید اکبر کا ساتھ دیا, سعید اکبر دونوں دفعہ ووٹ دلوائے, ساتھ بھاگے, جو کچھ بھی ہو سکا ٹھیک, ساتھ رہے. اس کے بعد اگر آج نوانی نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو وہ میرے خلاف الیکشن لڑنا چاہتا ہے سر, تو مجھے اطلاع تو نہیں ہونا چاہیے نا. صحیح, آپ کا رابطہ تو آپ کے عزیزوں کے ساتھ بھی ہے, میرا رابطہ, اور عزیز میرے ساتھ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن کے ساتھ لڑوں گا اس مقابلے, کیونکہ اس نے میں دو دفعہ مخالفت کی ہے. تو میں نے کہا یار میں کوئی ناراض نہیں ہوں, میں نے تو آپ سے کیا ہے. سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے آپ کا, جیسے پاکستان تحریک لبیک ہے. ہاں جی, لبیک والے تو میرے پاس گئے تھے, سچی بات ہے. طریق انصاف والے نابی میرے سے گئے ہیں نا, کوئی رابطہ ہے ان سے, کوئی رابطہ. اس کا مطلب ابھی تک آپ کو پوری برادری سپورٹ نہیں کر رہی؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. برادری کس نے کہا سپورٹ نہیں کر رہی؟ جیسے آپ نے کہا وہ اثر کی بات ہو رہی ہے. اثر ہے, ٹھیک ہے, برادری میرے ساتھ ہے انشاءاللہ, میں بھی برادری کے ساتھ ہوں. ہمارا کچھ فیصلے آپس میں ہو رہے ہیں. اچھا, یہ ہے, ابھی ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا اتنا خلا تھا, وہ تقریباً پور کرنے میں کچھ لگے گا نا. 10 سال کا تین الیکشن پہ ان کی میں نے مخالفت کی ہے. ایک بلدیات پہ, 2 جنرل الیکشن پہ,
18 میں 16 کا بلدیات میں 18 میں 13 میں صحیح. اگر 3 ہے اتنا گیپ تو پورا کرنا ہے نا پھر بالکل. کچھ ٹائم تو لگے گا. اچھا اسی ٹائم یہ ہوتا ہے بھی ہم آگے کسی سے نا وہ نہیں کر رہے. اچھا الیکشن انشاءاللہ لڑنا ہے. کل تک ایک بات ہوا کرتی تھی کہ نوانی گروپ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ہم جس کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں ایم پی اے بنا لیتے ہیں، جس میں ایک مثال عادل اترا کی دی جاتی تھی، دوسری مثال دی جاتی تھی مرید قریشی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ نوانی گروپ کمزور ہو گیا جو انہوں نے عامر شانی کے ساتھ اتحاد کیا؟ کوئی کمزور نہیں ہو گیا. یہ سعید اکبر خان کی خالی دماغ کی خلش ہے. صحیح. یہ بھائی کو بھی انہوں نے برباد کیا. ٹھیک ہے. یہ ساری ان کی غلط پالیسیاں ہیں ٹھیک جو چل رہی ہیں. کوئی کمزور نہیں ہو گیا. میں تو اب بھی کہتا ہوں سعید اکبر خان نیوٹرل، ان سے میرا الیکشن کرا لیں. عامر شانی سے بیٹھ جائیں، تماشا دیکھیں. ٹھیک ہے. میں عامر کے ساتھ کیا کرتا ہوں 92 میں. ٹھیک ہے. اگر ووٹ کم ہے تو الیکشن کرا لیں. اس میں کوئی اور بات ہے، کوئی اور چکر ہے. یہ بات نہیں ہے بربلا کے سعید اکبر خان وہ بڑھ جائے الیکشن کیا متبصر وہ بڑھ جائیں، کیا بولتے ہیں جج بن جائے. جج بن جائیں. جج بن کے دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. اچھا ملک صاحب کیا کرتا ہوں. 92 کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ جو آپ سعید اکبر خان نوانی ظاہر ہے جو ہے نا ملکی لیول کی سیاست کرتے ہیں اور ان کی پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی رشید اکبر خان نوانی کا کہنا تھا کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا سعید اکبر نوانی کا عرفان اللہ نیازی کے مقابلے میں، تو یہ جو نوانی گروپ پارٹی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن سعید اکبر خان نوانی نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لیا اور پھر وہ شکست کا باعث بنا. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عامر عنایت خان شانی کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے یہ کوئی اوپر سے کوئی اشارہ ہوا کسی جیسے کچھ بات ہے جی کچھ بات ہے. ہمارے سننے تھا میں 93 میں اسے وہ کیا علیم خان کو لڑانے کی بات چیت ہے. صحیح ہے. 93 سے علیم خان 93 سے 93 علیم خان لڑا سکتے ہیں. ہاں یہ ہے بات چیت چل رہی ہے. یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. میں صاحب آپ نے کہا کہ رشید اکبر خان میرے بڑے بھائی ہیں. میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا بڑے بھائی نے مفاد کی خاطر چھوٹے بھائی کو قربان کر دیا؟ بھائیوں کی وجہ سے کیا ان کے بھائی ان پہ سچی بات ہے. آج تک آپ اس کا مطلب ہے رشید اکبر خان پر پورا اعتماد کرتے ہیں؟ بالکل. میرے آج کل بھی بھائی تھے، آج بھی بھائی ہیں. میں ان کے جہاں بھی ملیں گے میں ان کے بھائیوں کی طرح کروں. سیاست آنی جانی چاہیے. ٹھیک ہے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. صحیح ہے. صحیح ہے کہ نہیں. لیکن اس وقت آپ بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اچھا خان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات مطلب سے بات اچھی کی کہ آپ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں اس کی وجہ یہ ہے میری رگوں میں اترا خاندان کا خون ہے. صحیح. میں کسی کا گلہ نہیں کر سکتا. جس کے ساتھ 4 سال 10 سال رہا ہوں مجھے ضمیر اجازت دے دیتا ہے کہ میں اس کا گلہ کروں. میں نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور اپنے عوام پہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہر صورت انشاءاللہ وہ اٹل ہے. اگر آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں عامر خان شانی کے مقابلے جی اور الیکشن ون کر لیتے ہیں آپ جی یہ حلقہ پی پی 92 کا، جی تو اس کے بعد آپ کیا نوانی گروپ سے علیحدگی کے بعد آپ الیکشن ون کرتے ہیں تو کیا آپ نوانی گروپ میں شامل ہوں گے کہ نوانی گروپ نہیں ہم کیوں ہوں گے سر. میں اس وقت بھی مجھے کیا آپ سمجھ رہے ہیں نوانی گروپ کے دوست مجھے نہیں منا رہے ہیں. میں نے کہا یار بہت میں آگے چلا گیا ہوں، پیچھے آنا میرا نام ہو گیا. میں سوری کرتا ہوں. میں نے کہا کہ میں سوری کرتا ہوں. آپ نے اکثر جواب دے دیا. سوری کرتا ہوں. میں مجبور ہو گیا. رشید اکبر خان نوانی کی طرف سے کیا آپ پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ہاں انہوں نے مجھے کہا ہے یار آپ مہربانی کریں بس مجھ پہ مہربانی کر لیں جو آپ کہیں گے اس دفعہ. ہاں میں کہا سر بس آپ بڑے بھائی ہیں میرے، آپ مجھے معافی دے دیں. میں یہ نہیں کر سکتا. میری خاندان میری قوم کا سوال ہے. ہر چیز میرے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھی رہا. بالکل ٹھیک. میں یہ نہیں کر سکتا اپنی قوم کا گلا نہیں کٹا سکتا. ٹھیک. بس میں یہ قربانی سمجھ لیں یا کسی کی مخالفت سمجھ لیں یہ میں نے کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن نہیں لڑتے ابھی جو نیکسٹ الیکشن ہونا ہے تو اس سے پھر اترا خاندان کی سیاست بہت پیچھے. سر یہ پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بڑے بھائی کہتے تھے میرے لیے ہار جیت کوئی چیز نہیں. میں الیکشن لڑتا ہوں دوستوں اپنوں کے لیے، اپنے دوستوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اکٹھا رکھنے کے لیے. میرے نذیر صاحب کا یہ کال تھا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. وہ کئی الیکشن وہ اکیلے لڑ گئے.
18,000 ووٹ بھی لیے انہوں نے. لیے جی ووٹ لیے. یہ تاریخ ہے, تاریخ کی بات ہے. 18,000 ووٹ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں آج جو ہے نا ہار گیا ہوں. وہ کہے ہار جیت یہ گیم کیسا ہے, گیم کیسا کوئی ہے, ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے. کوئی بات نہیں. اچھا یہ ہارنے سے ڈرے عامر جیسا بندہ جو بھاگ کر آ گیا ان کی گود میں, وہ اللہ کے نام پہ مجھے جو ہے نا تم لڑاؤ کرنا, میں تو ہارتا ہوں. دیکھو میں تو نہیں گیا ڈھانڈوں, ابھی تک نہیں گیا. یہ سارا یہ نعمانی گروپ یار آپ بتا, ابھی تک میں ڈھانڈوں کے پاس نہیں گیا, صحیح ہے, اکیلا بیٹھا ہوں نا, دیکھ رہا ہوں. صحیح ہے. اور عوام کا جو مجھے رسپانس ملا ہے میں تو بس اسی پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. صحیح ہے. جو بس 2 دفعہ کا MP ہے اس کے بھی دیکھ لو, میری بھی سوشل میڈیا آپ پھر فیصلہ کر, جج بن جاؤ. یہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے صورتحال ساری. سر میں یہ اللہ کے کام ہے, یہ اللہ کے کام ہے, یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے پیسوں کے پیچھے, لالچ کے پیچھے. کام اس نے کیا کیا ہے بکھر میں, یہ آپ کے سامنے نہیں ہے. پورے بکھر میں کھاڑ پچھاڑ کر دیا ہے, کوئی کام نہیں ہے, اور کل میڈیا کوئی کام نہیں کیا. کل میڈیا والوں سے انہوں نے بدتمیزی بھی کی ہے. میڈیا وہاں پر موجود تھا. نہیں ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے, میڈیا نے بھی وہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہاں پر, چاہے وہ نعمانی گروپ کے تھے چاہے شاہانی گروپ کے تھے, شہر کے لوگ بہت کم تھے. شہر کے لوگ نہ ہونے کے برابر. سر شہر کے 18 ممبر ہیں وارڈ کے, جی ان میں سے ایک کا دکا کوئی ممبر آپ کو نظر آیا؟ ایک ممبر وہ بھی ہارا ہوا نظر آیا ہے. نہیں, کون سا جو ہار گیا تھا یہاں سے, ایک وہ نظر آیا ہے. میں وہ مجھے ٹیپو یاد ہے, ہمارے یہ بھائی ٹیپو نظر آئے ہیں, یا وہ کھوکھر نظر آیا ہے دیوانی گروپ کی طرف سے. عامر شاہانی کا کوئی نہیں ہے, اس میں سے نہیں ان سے نہیں ہے, ایک نہیں آیا. شہر میں کئی بڑے لوگ نہیں آئے, بڑے ممبر نہیں آئے اس کے. ضلع کونسل کا تو خیر ان کا ایک ممبر ہے, آصف ہے بھائی ہے, اور تو ہے نہیں خیر الحمدللہ. تو شہر کا تو اس کا ایک ممبر بھی نہیں ہے. اچھا ملک صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی, مختلف جلسے ہوتے رہے, ان جلسوں کے اندر ایسی باتیں ہوتی رہی کہ متھے رنگ رنگے ایک طرف سے ہوتے تھے, دوسری طرف سے یہ باتیں ہوتی تھی کہ جو الفاظ میں یہاں نہیں کہنا چاہتا وہ ہے. اور ایک ویڈیو کا ملتان کا ذکر بھی چلتا رہا جو کروڑوں روپے میں پتی واپس ہوئی کہ نہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جب اتحاد ہوا ہوگا تو وہ ویڈیو بھی واپس ہو گئی ہوگی اور وہ متھے بھی رنگنے ختم ہو گئے ہیں؟ تو اس کے بارے میں عوام کو آپ کیا بتائیں گے؟ سر یہ مجھے زیب نہیں دیتا, لیکن پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں جو اکٹھے ہوئے ہیں. کل جو ایک بندہ متھا رنگ رہا تھا, دوسرا کیا کر رہا تھا, ملتان کی ویڈیو بھی ویڈیو تھی, وہ شلوار کا بھی ذکر تھا. یہ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ زیادہ کچھ جانتے ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے تو آج تک کسی کے خلاف کوئی غلط الزام نہ لگایا ہے, نہ میں کہہ سکتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں سیاست میں, جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے ذاتیات پر, تو اور یہ جو اب تک کی سیاست ہوتی رہی ہے کہ ایک دوسرے پر بیان بازی چلتی رہی, اس طرح کی سیاست نہیں, غلط ہے, غلط ہے. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ مجھے بتا دینا آج کیا ہوا ہے. پھر اس کا رزلٹ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ گئے, ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا ہے عامر کا, جی بالکل, جی تو کیا لکھا گیا یہ پڑھا ہے, ایک بندے نے کیا لکھا ہے, بالکل خان صاحب پہ رشید اس کا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, بتاؤ یہ کون ہے, اس کا مطلب کیا ہے, صحیح بتاؤ یہ کون ہے, بتاؤ یہ کون. آگے آپ سمجھیں, میں تو نہیں کہہ رہا, میں نے وہ لفظ کہنا بھی مناسب نہیں. سب کو پتہ ہے جو رشید اکبر خان نوانی اس کے بارے میں دیکھو وہ ہاتھ, اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے نا, اسی طرح میرا ہاتھ بھی رشید اکبر خان نے پکڑ, فوٹو بھی ہے. مجھے تو لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ کون ہے, صحیح ہے, اس کا نیچے لکھا گیا یہ کون ہے. اسی طرح بات نہیں, آپ اس کا لکھا ایک اور نام آ گیا ہے عامرہ بی بی, میں نے تو نہیں لکھا یہ. لوگ ہر چیز جانتے ہیں بھائی, لوگ ہر چیز جانتے ہیں, آپ سے ہم سے بہت آگے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ زمانے چلے گئے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی رانا صاحب یہ جو بات تھی سچ تھی جھوٹ تھی کیا تھا, نہیں پوچھیں گے. ایک کتاب تو آپ نے بھی دیکھی نا عامرہ بی بی کا, میں نہیں لیا, میں دکھا سکتا ہوں. سوشل میڈیا کی بات ہے, میں نے نہیں لیا. مطلب آپ نے یہ کہا کہ ہمیشہ نوانی گروپ کے اوپر جو ان کے ورکروں پر پرچے عامر شاہانی نے کروائے. ہاں میں ثبوت دے سکتا ہوں. اس میں آپ کس کس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سر داجل میں یہ ہوا ہے, انیتا اپنا ملا علی کے ہمارے سردار ہیں ان پہ ہوئے تھے الیکشن کے, جب 13 کا الیکشن تھا, احمد شاہ ہے وہ 22 دن جیل میں رہا تھا. اسی طرح نوتک شہر کے بندے ہیں, بیل کے ہیں, کتنے میں گنوں بندے جو عامر نے پرچے کرائے تھے, نوانی گروپ کے دوست تھے. کیا ان میں سے کسی نے آپ سے اب رابطہ کیا
کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ادھر نہیں جائیں گے. میں کہتا ہوں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جو رابطے میرے ساتھ ہیں, وہ سب آپ کے ساتھ رابطے میں, ہم کسی صورت جانا. میں کہتا ہوں وہی ان کی اتنی دوستی اور پذیرائی مل رہی کہ مجھے میرا دل نہیں کرتا کسی کے ساتھ الحاق کرنے کو. اچھا ملک صاحب, یہ جو 30 سال جو ہے نا یہ نعمانی برادران اقتدار میں رہے, اس کے بعد صرف 10 سال یہ اقتدار سے باہر رہے ہیں, لیکن ان 10 سال کے اقتدار میں باہر رہنے کے بعد رشید اکبر خان نعمانی نے خود پہلے ضمنی الیکشن میں آمنیت خان شانی کے مقابلے میں کاغذات جمع کرا دیے, اور اس کے بعد اب یہ پھر جو ہے نعمانی برادران چل کے جو ہے عام شانی کے. تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ نعمانی برادران یا نعمانی گروپ ایک بکھلاہٹ کا شکار؟ میں کہتا ہوں یہ صحیح رقبہ اسی طرح کے فیصلے ہیں, تو آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے. یہ سب سعید اکبر کے غلط فیصلے ہیں, کسی نے پسند نہیں کیا. شہر کے جو دوست تھے ان کے پرانے جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھو, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, نعمانی صاحب برادران کو لے گیا ہے, بچوں کو لے گیا ہے, اور دوستوں کو لے شانی ہاؤس پہ, اور پھر وہ تو آئے نہیں, جس کو کہتے تھے شریک ہے یہ کل کا شریک ہے, اور کیا آگے شبان بولتا پھر آپ لقب دیتے, میں نہیں بولتا, لیکن وہ نہیں آیا پھر. دیکھو وہ تو نہیں ہے نا, وہ نہیں ہے. دیکھو کتنی مطلب اس نے انسلٹ کی ہے, میں اس کو انسلٹ ضرور کہوں گا. یہ سارے گئے لیکن اس نے تو قدم رنجا نہیں فرمایا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نعمانی گروپ کی کمزوری ہے, کمزوری ظاہر کی, نہیں جانا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں نہیں جانا, وہ آتا, اس کی مجبوری تھی, اسے آنا تھا. کیا ایسی مجبوری تھی؟ بس یہ ووٹوں کی مجبوری تھی یا کوئی اور بھی؟ بس کوئی اور مجبوریاں بھی ہیں راؤ صاحب, نہ کھلا ہے مجھے کوئی تھوڑی بہت نہیں دوست. اچھا یہ ایک تو ہے کہ آپ اس وقت یہ جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں, یہ سب مجبوری, رشید اکبر کوئی مجبوری نہیں, یہ بھی ہوتا, یہ بھی سعید اکبر کی مجبوری ہے. بالکل. اچھا سعید اکبر کے بارے میں آپ اتنا کہہ رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائیے کہ جب استحکام پارٹی کے لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئے, نہیں لے گئے تھے, مجھے کوئی اور بلا کے لے گئے تھے. اس وقت بھی سعید اکبر آپ کو نہیں لے گئے تھے؟ نہیں لے گئے تھے. اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سعید اکبر جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ڈائریکٹ میں گیا تھا, اور رشید اکبر کو انہوں نے کہا کہ آپ نے رشید اکبر خان کو پیغام دے دیں, آنا, میں آئیں گے. یہ کہیں اور سے پیغام آیا تھا, کہیں اور سے, سعید اکبر کی طرف سے نہیں تھا. الٹا سعید اکبر کو رشید اکبر نے کہا تھا کہ آپ امن نواز کو فون کریں, وہ بھی آ جائے. یہ تو کسی کو نہیں لے جانا چاہتے, یہ تو کسی کو نہیں لے جانا چاہتا. کنارے لوگ کئی جو اوپر کے لوگوں کو کہتے کہ رشید اکبر بیمار ہے, وہ آپ مل نہیں سکتا. یہ تو بس کیا کریں, مجبور ہے. رشید اکبر کے یہ زبان جو ہے نا بند ہے, بول نہیں سکتی. آج کے اس انٹرویو کے بعد, آپ کی یہ باتیں سننے کے بعد, اگر سعید اکبر آپ کے اوپر کوئی الزامات لگائیں, جو اس وقت آپ کا تاثر یہ ہے کہ آپ جواب نہیں دے رہے اور آپ ایک اپنے اوپر زیادتی کا تاثر بھی دے رہے ہیں, میرے اس انٹرویو کے بعد یا آواز وطن کے اس انٹرویو کے بعد اگر سعید اکبر خان آپ کو جوابات دیں تو پھر آپ بھی جواب دیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دامن بہت صاف ہے. صحیح, میرا دامن صحیح, بہت صاف ہے, کوئی تہمت لگا دیجیے, صحیح, میں یہی جواب دوں. ٹھیک ہے, میں نے کوئی ان پہ الزام نہیں لگا, میں نے تو حقیقت ظاہر کی ہے. اچھا ملک صاحب, یہ جو 10 سال کا عرصہ گزارا ہے, آمنیت خان شانی 10 سال ایم پی رہے ہیں, اور آپ کے گروپ کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ اس دور میں کرپشن کے بازار گرم کیے گئے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ ان 10 سالوں میں ہوا ہے. درجہ 4 کی سیٹیں بیچی گئی ہیں 4 لاکھ کی. سڑکوں کے جن کو یہ چڑیا گھر جو بنا تھا کوٹھی لی گئی, اس میں عامر نے لیا. یہ داجر روڈ جو بنا ہے اس میں رقبہ لیا گیا ہے. کرپشن کی ایک لاہور کوٹھی لی ہے اسی داجر روڈ کے میں, یہ شاید کی کوٹھی تھی, یہ جو اپنا چڑیا گھر جو بنا ہے اس میں بنی ہے. آپ وہ کر لیں. اس کا مطلب عامر شانی نے شہر کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا, اپنی زمینیں آباد کرنے کے لیے وہاں سڑکیں بھی بنوائی, وہاں ہر طرح سے. آپ کہیں کچی شانی جائیں یا انیت آباد جائیں, ان کے رقبے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے انہوں نے نا ٹریک بنایا, واکنگ ٹریک روڈ اپنے رقبے کے ہر طرف. ملا نہیں جائے, ادھر چلے جائے, کچی شانی چلے جائے, آج ادھر کیوں جاتے. چیز کا تو عامر خان شانی کو رائن تھا کہ جو علاقہ اس کا اپنا تھا اور اس میں اس نے ترقیاتی کام کرا ہے, وہ ہلکا پی کام وہی تھا جو انہوں نے اپنے رقبوں کے ساتھ ساتھ کرایا ہے. اور کیا کام کرایا ہے؟ آپ کو بکھر نظر نہیں آتا, دیکھ لیں. اچھا کیوں نہیں دیکھتے آپ؟
गलियों में मोहल्ले में फिर कर देंगे। आपके ख्याल में अगर आप जो है इलेक्शन जो आप ये इलेक्शन लड़ेंगे आइंदा इंतखाबात में, तो आपका इंतखाबी मंशूर क्या होगा? बखर शहर को क्या, मैं बखर शहर के लिए, मैं देखो क्या काम, मेरे वालिदैन, मेरे भाई चेयरमैन रहे 10 साल, अभी तक उनकी गलियां बनी हुई 16 लगे हुई उसी तरह पड़े हैं। ईमानदारी ये चीज होती है। हमारे खानदान में आज से तो नहीं है हमारा खानदान, हम तो इस बखर को बसाने वाले हैं। तो उन्होंने सीवरेज का मंसूबा शुरू किया, या आपके इलाके का गंदा पानी निकल जाता है? तो हमने कोई रोका है? हमने कोई रोका है? हम तो कह रहे हैं क्यों नहीं भाई मुकम्मल होता। उन्होंने ये बात की है कि नवानी रशीद अकबर खान नवानी की तरफ से जो सीवरेज रोकी गई थी, अब जो है ये सवाल तो कल भी हुआ है उन पे। जी, उनका कहना था उन्होंने कहा कि जब वो पता नहीं क्या उन्होंने लाओ अब जब दोनों मिल गए, अब जो मिल गए तो ये मंसूब, लेकिन अब होगा तो रशीद अकबर के कहने पे होगा ना, आमिर के कहने पे नहीं हुआ। रशीद अकबर बनवाएगा तो बनाएगा ना, आमिर नैत खान ये नहीं मुकम्मल नहीं करते। इसकी क्या बजाल है। मलिक साहब आप ये बताइए कि आपके पास इस वक्त कितनी यूनियंस हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि वहां से मेरा वोट बैंक है और मैं अच्छा मुकाबला कर सकता हूं? मैं इंशाल्लाह हर यूनियन से इनके साथ, एक यूनियन के सिवा उसमें इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। कच्ची शानी में दाजल कच्ची शानी एक यूनियन है ना, उसके अलावा मेरा हर यूनियन में, सियाल में इसका मुकाबला है, गडोला में कोई मुकाबला नहीं है मेरा उनका मेरे साथ, गडोला में, कोयला जाम में मेरे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। जो वोट लेगा वो निमानी का लेगा, उनका अपना कोई वोट नहीं है। आमिर का कोई वोट नहीं? कोई वोट नहीं है, गडोला में नहीं है, गडोला में नहीं है, कोयले में नहीं है, डगरौलख में नहीं है, डगरताश में नहीं है। डगरताश में एक है डांडों का मेंबर है जिला कौंसिल, एक दो, एक अकरम है और एक दो और भी है, लेकिन बाकी निमानी के दोस्त हैं। मैं मानता हूं इसका कुछ नहीं है, कुछ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये जज बन जाए और मैं इलेक्शन करा दे, दोनों का राज छोड़ दे, दोनों का राज छोड़ इलेक्शन कराए, बस खत्म। आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज है मेरा, मेरा चैलेंज है, 1-to-1 इलेक्शन मैं कहता हूँ चैलेंज है। अच्छा मलिक साहब, अगर नवानी ग्रुप में एक और शख्सियत भी है हबीबुल्लाह खान नवानी, अगर वो भी PP92 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर देते हैं और वो भी कहते हैं कि मैंने हर हाल में इलेक्शन लड़ना है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि वो आमिर खान शानी के लिए नुकसान का बायस बनेंगे या आपका वोट बैंक इससे मुतासिर होगा? तो पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। जब जंग शुरू होती है ना, तो रिजल्ट का पता बाद में पहले नहीं लगता वे क्या होगा। वो जरूर वोट लेंगे, वो एक जिम्मेदार भी हैं, एक पहले खानदान के लोग भी हैं, मेरे ख्याल में जरूर वोट लेंगे। अच्छा मलिक साहब 10 साल आपने निवानी ग्रुप के साथ गुजारे हैं, लिहाजा कुछ राज न्याज की बातें भी होती हैं, कभी वक्त ऐसा ना आ जाए कि आपको वो राज अफशा करने पड़ जाए? उससे पहले मैं जबान नहीं कटवा दूंगा। जो रशीद अकबर की रात पे मेरी जबान, रशीद अकबर खान से हट के भाई किसी से क्या पता लगता है, किसी मेरे पास किसी का राज भी आज कह रहा हूँ, निवानी मैंने ग्रुप की बात, कोई राज नहीं है मेरे पास, न सईद का है, न हमीद का है, न किसी और का। सच्ची बात है, मैं आज जो कर राज है ही नहीं। कोई बताएगा तो जरूर कहूंगा कि ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो रशीद अकबर की जात तक है वो तो जबान कटा दूंगा। अच्छा ये फैसले होते रहते हैं, आपने कहा कि सईद अकबर खान फैसले कर रहे हैं, हबीब निवानी की तरफ से जैसे आपसे बात किया, तो क्या कभी आप ग्रुप में रहे, हबीब निवानी के हवाले से कोई फैसला, कोई बात? देखो वो कोशिश उनकी होती है, ये उनको एक दूसरे की आप एक दूसरे के साथ में इकट्ठा हो जाए, लेकिन कुछ वजूहत होती हैं अपने खानदान में, फैमिली वो नहीं हो सकी, इसमें मेरा तो क्या पता। इसका मतलब घर में भी इंतशार है? हाँ था ना, अब तो जुदाइयां है ना, अब तो जुदा ही होगा, अब तो है ही नहीं ना, वो बात नहीं है कि वो इकट्ठे हो, उनका डेरे अपना अपना है, अब तो इकट्ठे भी नहीं होते मेरे ख्याल में, तो जब से ये जिमनी इलेक्शन हुआ है ना, जी जी, उसके बाद। तो इसका मतलब हबीब निवानी आपको नजर नहीं आ रहे निवानी ग्रुप की तरफ से? नहीं देखो आज नजर नहीं हो सकते, 93 खाली पड़े, कर उसको लड़ा दें, रशीद अकबर सईद अकबर मजबूर हो जाए, सईद अकबर को कोई परेशानी आ जाए, उसको लड़ा दे, मैं क्यों नहीं, ये तो कल का तो कोई फायदा नहीं, आज तक कोई फैसला, आज तक मैंने सुना है, इखबार में था, 2 इखबार उनकी लीड लगी हुई थी हबीब खान के, मैंने इलेक्शन लड़ूंगा, और मैं उसको आमिर को कहता हूँ कि वो अब निवानी की छतरी तरह ना है, इलेक्शन लड़े, मलक मुदस्सर उतरा जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं और उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि मैं जो है इलेक्शन लड़ूंगा,
تو اب آپ جو ہے آپ نے کہا کہ میرا الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہٹا لیا، چاہے نوانی گروپ مجھے امیدوار نامزد کرے چاہے نہ کرے. جی تو ملک منتصر نذیر اترا کیا کہتے ہیں کہ آپ وہ میرے بیٹے ہیں، وہ ہمارے گھر کی بات ہے. وہ آئیں گے تو ہم کچھ فیصلہ کر، ابھی وہ لاہور ہے، جی جب وہ آئیں گے تو ہم کچھ بیٹھ کے فیصلہ کریں. ہاں بالکل. کو مسلم لیگ نون سے کوئی آپ نے طرف کوئی کوششیں کی ہوں؟ کوشش نہیں ہے، ہم لے سکتا ہوں ٹکٹ، کوئی بڑی بات نہیں. میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے سکتا ہوں. صحیح ہے. میرے ساتھ کوئی رابطہ ہے میرے اسی ساتھ. طرح ڈھانڈلوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے. اپنا مجید خان کے ساتھ بھی ہے. آج بھی ان کے کسی دوست کے بیچ سے بات ہوئی ہے ٹکٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے. ان کو آج میرے خیال میں عبد المجید خان کو آج بھی انہوں نے لاہور کو بلایا ہوا ہے، پتہ نہیں کس لیے. مجھ سے انہوں نے آج بھی پوچھا کہ ہمارے ساتھ بات کرو، فیصلہ کرو. میں نے کہا یار ابھی دیر ہے، مجھے کروں گا. ابھی کیا جلدی. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی رشید اکبر خان نوانی نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں؟ کل تو پریس ہوئی ہے یار. نہیں، اس دوران ابھی تک نہیں کیا. نہیں سب کچھ. اچھا ملک صاحب، ایک بات ہے جو رشید اکبر خان نعمانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ اسے نہیں چھوڑتا، دھوکہ نہیں دیتا. آج آپ کے اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ آج آپ کیا کہیں گے کہ آپ سے دھوکہ ہوا یا ہاتھ چھوڑ دیا؟ دھوکہ تو اسے دیکھو کہ وہ بھائیوں نے مجبور کیا، لیکن یہ ضرور کروں گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو آج آپ یہ کہیں گے کہ رشید اکبر خان کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ وہ جس کا ساتھ، اگر یہ دیکھو نا، یہ جو مشہور ہے تھا، لیکن مجھے چھوڑ دے، میں کیسے کہوں گا یہ ہے یا تھا؟ کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں تھا میرے ساتھ. تو میں کل بھی کسی کو میں نے یہ بات کہی ہے کہ میرے ساتھ تو بہت ایسی جگہ پہ وعدے، ایسی جگہ پہ ہم نے ایک دوسرے کے جیتنے کے لیے دعائیں مانگی، منتیں مانگی. لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گا. آپ نے کہا کہ انہیں پتہ نہیں تھا. اگر انہیں پتہ نہ ہوتا، کل انہوں نے تقریر میں بھی کہا کہ میرے ساتھ عنایت اللہ خان شانی کی یہ بات ہوئی، اس کا مطلب ان کے رابطے تو تھے. پھر سچی بات ہے، مجھے نہیں بتایا نا. مجھے تو ہر دفعہ مجھے یہی کہتے رہے مجھے نہیں پتا. جب میں نے انہیں کہا کہ عباس اولاد کے گھر ملاقات ہوئی ہے، جو ہم نے بھی کہی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے بعد میں کہی تھی سر. نہیں، ہمارے چینل پہلے میں نے اسی رات کہہ دیا تھا، لیکن ہمارے چینل پہ پہلے یہ آپ نے تو آپس میں بات کی ہوگی نا. سر میں آپ کو بتاؤں، اس رات رشید اکبر کے گھر ایک فنکشن تھا، ٹھیک، نکاح کا فنکشن تھا. ٹھیک، وہ رات 30، 26 اور 27 کی رات، اور میٹنگ ہوتی ہے 25 اور 26 کی رات. ٹھیک. سزوکی جیپ پہ جاتے ہیں رشید سعید اکبر خان. ٹھیک. اب وہ رمزی کے بیٹے کے ساتھ گھوم گھما کے عورتوں کے گھر جاتے ہیں. ٹھیک. وہاں ملاقات ہوتی ہے. دوسری ملاقات بھی ان کی عورتوں کے گھر ہوتی ہے جب وہ عمرے پہ جا رہا تھا. کھانا بھی عامر نے اسے اکٹھا کھایا. ٹھیک. سعید اکبر نے یہی بات اس وقت سعید اکبر کی، رشید اکبر کی، میں نے سنا تھا کہ ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی رہتا باد. اچھا. 714 گاڑی بھی اندر بڑی ہے. اچھا. تو ہم نے تو نہیں مانی تھی سچی بات. ہمیں اتنا اعتماد تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب تک بھی ہمیں کوئی اس کا کلو نہیں ملا. اب انہوں نے کل خود اپنے منہ سے جو بات نکالی ہے کہ یہ آصف کو جو میں سمجھتا تھا یہ میری سمجھ سے زیادہ وہ ہے، عقل مند ہے. میں تو ان کو کیا باتیں ہوئی ہیں ان کو میرے ساتھ تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ بس جو کچھ ہے بس ٹھیک ہے. میں اپنا جو ہے نا، میں نے پہلے بھی کسی کو کہا ہے کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور عوام پہ، کہ میرے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے، میرے ساتھ جو ہے عوام ہی فیصلہ کرے. پچھلے 3 دن آپ کے کیسے گزرے؟ پریشانی میں، نیند کے بغیر، ایک اچھا دوست بھائی آپ کے ساتھ ہی کیا کر گیا؟ بس رات بھر کلٹے بدلتے رہے ساری رات ہم. اچھا، اگر عامر خان شہانی کو نوانی گروپ کے قائدین حلقہ پی پی 93 سے الیکشن لڑنے کے لیے راضی کر لیتے ہیں اور آپ کو جو حلقہ پی پی 92 میں امیدوار نامزد کر دیتے ہیں، پھر کیا آپ کو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اب دیکھو وہ نہیں ہو ہی سکتا، میرے خیال پہ نہیں ہو سکتا. ٹائم ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ بات کر بھی نہیں سکتے. کیا آپ کے دوستوں کی طرف سے کوئی دباؤ آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے؟ دوستوں نے بربلاؤں کو بولا ہے، اس میں کوئی ٹھپی چھپی بات نہیں ہے. دوستوں نے بولا ہے نوانی گروپ پہ زور دیا، اپنے زیادتی کی. آپ غلط کر رہے ہیں. اپنے 10 سالہ دوست کو آپ چھوڑ رہے ہیں
اور ایسے دوست کو جس نے آپ کے ساتھ ہر قدم پہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں، ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ، ایسا نہیں کریں، نہ کریں، لیکن وہ پتہ نہیں کیا اترے ہیں. اب سیاست میں وندر سنگھ یہ ہے عامر کے پاس جو کھینچ دیا ہے. کیا سیاست میں مخالفت ہوگی کس سے؟ نعمانی گروپ سے؟ جی ضرور ہوگی، ضرور ہوگی. کیا آپ آئندہ آنے والے وقت میں رشید اکبر خان نعمانی کے خلاف ووٹ مانگیں گے؟ نہیں وہ تو وہ بھی مانگیں گے، میں بھی مانگوں گا. میں کسی گروپ کے ساتھ ہوا تو ہاں سمجھ رہے ہیں، الیکشن تو پھر مخالفت میں ہوگا۔ اگر میں اکیلا لڑ تو میں کس کے لیے بس اینے کا ووٹ تو میرا ہے نہیں، میں تو پی پی پہ الیکشن جا اگر نعمانی گروپ کو چھوڑ کے کسی اور گروپ میں شمولیت ہاں میری مجبوری ہے، مجبوری ہوگی، مجبوری ہوگی. صرف بالکل ووٹ مانگیں گے، بالکل یہ نہیں ہوگا کہ کوئی نہیں آپ اوپر کا رشید کو دے دے، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا. برملا ووٹ ہوگا۔ یہ وہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ وہ بھی نہیں کریں گے، نہ ان کی یہ عادت ہے، صحیح ہے، نہ یہ ان کی عادت ہے کہ یار مجھے دے دو اور ایم پی کو نہ دو. کل بھی انہوں نے کہا ہے یہ بالکل اس طرح، جو عامر کو ووٹ نہیں دے مجھے نہ دے، کل بھی کہا ہے. صحیح ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے اوپر ایک حرف آتا ہے نا، نہ وہ کریں گے نہ ہم کریں. جس جگہ کھڑے ہوں گے ووٹ اسی کو دے دیں. بالکل انشاءاللہ ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہمیں ایک جو میرے دوست ہوں گے کہ ہمیں ایک آدھ ووٹ کم مل جائے، ہمارے جو ساتھی ہے اس کو پورا ووٹ مل جائے. اچھا میں آپ سے آخری سوال میرا اس کے بعد، 10 سال آپ نے یہ نہیں سمجھتے اپنی سیاست کو نعمانیوں کے پیچھے لگا کے خراب کیا، اور جو تھانے کچہری کے جو مسئلے ہوا کرتے تھے وہاں آپ کم نظر آتے تھے؟ ٹھیک ہے کہ وہ نعمانی گروپ یا رشید اکبر خان کے ٹیلی فون جایا کرتے تھے، اس میں سے بھی تو آپ سے دوست ناراض ہوئے ہوں گے آج۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم اپنے کام آپ کرتے تھے اور کچھ کام رشید اکبر کو کہتے تھے ضرور، یہ بندہ آ رہا ہے. جب میں لاہور ہوتا تھا یا ادھر ادھر وہ کہتا تھا، یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہتا تھا، لیکن ہم الحمدللہ اپنے کام خود کرتے تھے. ایسا کوئی ہمارا کام نعمانی کے پیچھے رشید اکبر نے تو ایک دو کام میرا کیا ہوگا، سعید اکبر نے کبھی کہا بھی نہیں ہے. نہیں، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نعمانیوں کے پیچھے رہ کے سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں، سیاست میں فرق پڑتا تو آپ 2 دن سے دیکھ نہیں رہے. وہ تو ایک آپ کا ٹرینڈ ایسا چل گیا ہے کہ اس میں صاف آ رہا ہے کہ آپ نے بے وفائی نہیں کی۔ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. صحیح، جب ظلم بڑھتا ہے نا بالکل تو خود وہ مٹ جاتا ہے. بالکل۔ جب ظالم بڑھتا ہے تو ظلم کرنے والا بڑھتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے اب آپ رکیں، اب اس کا بدلہ میں لوں گا. یہی ہوا ہے. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ آج تھے ملک ظہیر احمد اترا، آپ کے سامنے ہیں. آج انہوں نے کچھ دل کی باتیں ہمارے ساتھ کی ہیں، اور یہ ان کا بالکل کہنا میں بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، بے وفائی بھی ہوئی ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ اب آئندہ کیا ہوگا. ہم آبادیت نیٹ ورک سے ہمارے ملک ظہیر احمد اترا نے عامر عنایت خان شاہانی کو چیلنج بھی دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عامر عنایت خان شاہانی 1 to 1 میرے ساتھ مقابلہ کر لے. حلقہ پی پی بیانوے میں عامر عنایت خان شاہانی 1 to 1 میرے مقابل ہو جائیں، اور سعید اکبر خان نعمانی جج بن جائے. نعمانی گروپ بھی ان کے ووٹ نہ مانگے، نہ میرے ووٹ مانگے، نہ عامر عنایت خان شاہانی کے ووٹ مانگے، اور اس طرح جو ہے مقابلہ بازی کی جائے. عامر عنایت خان شاہانی کا میں 1 to 1 مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور عامر عنایت خان شاہانی مجھے جیت کر دکھا دیں تو میں